كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. نصیحت کی کوئی بھی بات ہو اس کو غیر ضروری نہ سمجھا کریں. اور یاد رکھو علماء کے جو بیانات یوٹیوب پہ جاتے ہیں نا ان کے ویور بہت کم ہوتے ہیں. 1 لاکھ 2 لاکھ یہ کوئی لسنر تھوڑی ہیں. کسی گلوکار کے دیکھ لو نا 2 کروڑ 3 کروڑ ایسے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. تو کوئی گانا ہو اس کے 3-4 کروڑ تک پہنچے ہوئے ہوں گے اور پتہ نہیں کتنے لوگوں نے اپلوڈ کیا ہوا ہوگا. وہ کوئی مزاحیہ کلپ ڈال دو اس کے کروڑوں تک پہنچ جائیں گے. علماء کے لاکھوں تک بمشکل پہنچتے ہیں. وجہ اس کی کیا ہے کہ یہ معاملہ ہے غیب کا. گانے کا مزہ فلموں کا مزہ وقتی ہوتا ہے, اس کے بعد ٹھکائی ہے آخرت میں. اور نصیحت کا مزہ وقتی نہیں ہے بلکہ نصیحت تو وقتی طور پر کڑوی لگتی ہے, پریشان ہوتا ہے انسان, لیکن اس کے فائدے زیادہ ہیں. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا قلیل من عبادی الشکور, میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہیں. تو یوٹیوب میں آپ تعداد دیکھ لو, اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے شکر گزار بندے تھوڑے. اوپر ایک مولانا طارق جمیل صاحب کی ویڈیو ہوگی اس کو دیکھ لو کتنے, اور نیچے اگر کسی گلوکارہ کی ہو تو پھر دیکھ لو وہ ناچنے والی ڈانس کرنے والی اس کے لاکھوں کروڑوں تک پہنچے ہوئے ہوں گے. مولانا طارق جمیل صاحب اتنی ترقی کر کے بھی اس کے آدھے بھی نہیں پہنچے ہوئے ہوں گے, حالانکہ اتنے مشہور وائز ہیں اور اتنے خوبصورت بیانات کرتے ہیں, اتنا تقویٰ ہے, پھر بھی اس کے چوتھائی حصے کو بھی نہیں پہنچے. تو اس لیے جنت کا جو معاملہ ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات. اللہ نے جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانک لیا ہے. یعنی جنت پہ جو غلاف چڑھایا ہے نا, غلاف وہ اتنا خوبصورت نہیں ہے, اس لیے کسی کا بھی وہاں جانے کو دل نہیں کرتا. وہ غلاف کیا ہے؟ نظر کی حفاظت, کانوں کی حفاظت موسیقی گانے اور یہ ڈھول ڈھمکوں سے, زبان کی حفاظت غیبت سے, جھوٹ سے, چغلی سے, اور اسی طرح ظلم سے اپنے آپ کو بچانا, پھر نماز قائم کرنا, زکوٰۃ دینا. یہ ساری ٹینشنیں, ان ٹینشنوں کے پیچھے ہے جنت. جنت ان ٹینشنوں کے پیچھے ہے. تو اس لیے جنت تو بڑی خوبصورت ہے, لیکن اللہ نے جو دیوار قائم کی ہے نا جنت کی, وہ بڑی کانٹے دار ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بریانی لے کر آئے لیکن اوپر جو رومال ڈالا ہوا ہے وہ گندا, تو آپ کہیں گے لے جاؤ. اگلا کہے گا بھائی اس رومال کو ہٹاؤ پھر دیکھو اندر. آپ کہیں گے یہ رومال پکڑنے کا دل نہیں چاہ رہا میرا, اتنا گندا رومال, بدبو آ رہی ہے, ہٹاؤ اس کو. اب وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں جھوٹ نہیں بولتا, میں سچ بول رہا ہوں, یہ امتحان ہے تمہارا کہ تم میری بات پہ یقین کرتے ہو یا نہیں کرتے. آپ کہیں جاؤ کسی اور کا امتحان لینا. اور دوسرا آدمی آیا, گوبر رکھا ہوا ہے پلیٹ میں اور اس کے اوپر چمک پٹیاں لگائی ہوئی ہیں, وہ جو پٹھانوں کی سائیکل پہ لگی ہوتی ہے نا, آج کل نہیں ہوتی پہلے ہوتی تھی, بلوچوں کی اور پٹھانوں کی سائیکلوں پہ نا وہاں وہ چمک پٹیاں لگاتے تھے, بڑی خوبصورت چمکتی تھیں وہ سائیکلیں. تو وہ چمک پٹیاں لگائی ہوئی ہیں اس کے اوپر, اور آپ کے سامنے پلیٹ لا کے رکھی. اب ایک عقل مند کہہ رہا ہے, ایک سچا آدمی کہہ رہا ہے بھائی اس غلاف پہ مت جاؤ, اندر گوں بھرا ہوا ہے, اور میں سچ کہہ رہا ہوں, تمہارا خیر خواہ ہوں. تو آپ کہیں چلو سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے ہمیں کیا پتا, یہ صحیح لگ رہی ہے چیز. تو بالکل یہی حالت ہے کہ اللہ نے امتحان کے لیے جنت کے اوپر ناپسندیدہ چیزوں کا پردہ ڈال دیا ہے. ماں باپ کے سامنے اف نہیں کرنا, بوڑھے باپ کی صلواتیں الٹی سیدھی سننا, چاہے صحیح کہہ رہا ہو چاہے غلط کہہ رہا ہو, بس گردن جھکا کے سننا. رشتہ داری ٹوٹ رہی ہے, اسے اللہ کی خاطر جوڑنا, یہ بڑا مشکل کام ہے. اف, اگر کوئی رشتہ دار آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا خدا کی قسم آسان ہے, لیکن اللہ کی خاطر جھک جانا اور اپنے بھائی کو بہن کو منا لینا, یہ وہی کر سکتا ہے جس کو جنت میں جانے کا شوق ہو اور جنت کا یقین بھی ہو, کیونکہ اس سے انسان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے. بڑا مشکل کام ہے کیونکہ ہم بھی بھگت چکے ہیں یہ, ٹھیک ہے نا. انسان کا دل نہیں چاہتا, انسان کہتا ہے کیوں, جب میری غلطی نہیں ہے میں تو ایسی کی تیسی کر دوں گا, میں تو یوں کر دوں گا. پھر لوگ بھی شاباش دیتے ہیں, ہاں یہ ہوتا ہے بہادر, اسے بولتے ہیں شیر. تو رشتہ داری جوڑنا, یہ سب قرآن میں جنت اہل جنت کی صفات بیان کی ہیں.